سینئر قانوندان زاہد ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ایک طریقے سے امائکس کیورے عدالتی معاون تھے اس کیس کے اندر. زاہد ابراہیم صاحب، اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے عدالت جا سکتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف پٹیشن دائر کر سکتی ہے جنہوں نے یہ سزا سنائی تھی؟ عملی طور پہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس کی کیا اثرات ہوں گے؟ جہاں تک یہ فیصلے کا تعلق ہے، اٹس اے ہسٹورک ڈیسیشن. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ ایک صدارتی ریفرنس کے جواب میں جو اوپینین کا ان کا جورسڈکشن تھا آرٹیکل 186، اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اور جو کانسٹیٹیوشنل ان کے لمیٹیشنز ہیں اس جورسڈکشن میں، اس پہلو میں انہوں نے اس صدارتی ریفرنس کا جواب دیا ہے اور ایک ہسٹوریکل جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹرائل جس کو سپریم کورٹ میں بھی سنا گیا، اس کے بارے میں، اس ججمنٹ کے بارے میں آج سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس سے منافی تھا. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، میں سمجھتا ہوں. مگر جو بات فاروق ایچ نائک صاحب نے کہی کہ جی ہم یہ بھی ہم کنسیڈر کریں گے، اور میں آصف علی زرداری صاحب سے کنسلٹ کروں گا کہ جن ججز نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کے خلاف سزا بھی مقرر ہونی چاہیے. تو جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے زیادہ تر تو وہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر کس طریقے سے ان کو سزا ملے گی اور کس نوعیت کی ملے گی؟ دیکھیں، یہ اس لیے بہت مشکل بات ہے. آپ نے جس طرح انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ تو 1979 میں اس فیصلے پہ عمل بھی ہو چکا ہے، اور یہ جانتے ہوئے جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو یہ ہمیں اس بات کا تو علم تھا کہ اب جہاں تک یہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل ہو چکا ہے، اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے. لیکن اس فیصلے کی بنیاد پہ جو ہماری تاریخ مسخ کی گئی تھی اس کو تو ہم کم از کم آج اکنالج کریں کہ اس فیصلے میں غلطیاں ہوئی ہیں، جوڈیشری سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک مارشل لاء کے تحت جو فیصلہ لکھوایا گیا ہے اس سے ایک اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کی جان لی گئی اور غلط لی گئی. ٹھیک، وہ بات تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اثر تو ہوگا، مگر پریکٹیکلی جو ہے جورسپروڈنس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے درستگی بہتر طریقے سے ہو سکے گی، یا ایک ازالہ کر لیا ہے خود سپریم کورٹ نے اپنا؟ دیکھیں، یقیناً ازالہ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے، اور درستگی کے لیے بھی بہت گنجائش ہے. ابھی یہ سپریم کورٹ کا یہ شارٹ آرڈر ہے، اور اس شارٹ آرڈر میں بھی انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جو اس میں ڈیٹیل اوپینین آئے گا اس کے اندر اس ٹرائل کی اندر جو اسپیسیفک چیزیں غلط کی گئی تھی ان کو بھی اجاگر کریں گے. تو وہ تو ضرور ہوگا. لیکن ایک ہماری دیکھیں آج ہم اس نہج پہ کیسے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک جج جو کہ میجورٹی 4-3 ڈیسیشن میں شامل تھے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس طرح کے انکشافات کیے جن سے واضح ہو گیا تھا کہ یہ ٹرائل ایک مس ٹرائل ہے، اور یہ ججمنٹ ایک جوڈیشل مرڈر ہے.